السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ناول خلا کا ایپیسوڈ 6 پڑھنے والی ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح 7 بجے مہروز نے دہرایا تھا۔ وہ جامد کھڑی رہ گئی تھی، کہاں پھنس گئی تھی؟ البتہ جہاں آپ جانا چاہتی ہیں وہاں تک پہنچا دوں گا میں۔ فری برگ جانا ہے؟ مہروز نے جیسے اس کی آدھی بات پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ جہاں سے اس کی کیا مراد ہے، مگر وہ اس قدر حواس باختہ تھی کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک بس ہے جو فری برگ جائے گی، پھر 10 بجے چلے گی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسٹاپ بتا دیں۔ تو چلیے پھر۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے کندھے کے برابر سے گزر گیا تھا اور مہروز ننھے بچے کی طرح اس کی تقلید میں بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں اسٹیشن پر اتر گئے تھے۔ اسٹیشن کے دروازے سے باہر نکل کر وہ دونوں آگے پیچھے فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ اب تک آپ نے میرا نام نہیں پوچھا۔ ان کے ارد گرد اندھیرا پھیل رہا تھا۔ سڑک سے اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کے جھنڈ کی وجہ سے سردی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ یہاں سردی کی وجہ سے پڑنے والی دھند تھی، لاہور جیسی آلودہ دھند نہیں تھی۔ ہاں، نام تو پوچھا ہی نہیں، اس نے جیسے خود کلامی میں کہا تھا۔ میرا نام دیراک۔ مہروز نے فوراً اس کا نام لیا تھا۔ دیراک رک کر مڑا تھا۔ اسے رکتا دیکھ کر مہروز بھی رکی تھی۔ اسے دھند میں اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارے واہ، امپریسو، میں اتنا مقبول ہوں۔ اس نے سویٹر جھٹکا تھا۔ تمہیں دا لاسٹ رپنزل کہتے ہیں۔ مہروز سردی کی وجہ سے کپکپاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے دیراک کا رویہ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ سب صوب ہے اور ابھی اتنا انفارمل کیوں تھا؟ جو بھی تھا، اسے دیراک کو برداشت کرنا تھا۔ وہ کمپنی کا CEO تھا اور ابھی اس کا گائیڈنگ اینجل۔ پھر سے کہو دیراک، پلیز مجھے جلدی بس اسٹاپ تک پہنچا دیں پلیز۔ مہروز کپکپانے کی وجہ سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ سردی سے عاجز آ کر اس کے قدموں میں بیٹھنے کو بھی تیار تھی۔ اوکے۔ وہ پھر سے چلنے لگا تھا اور مہروز اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اگر میں سوتی رہ گئی تھی تو آپ ٹرین میں تھے اور مجھے دیکھ بھی لیا تھا تو جگایا کیوں نہیں؟ اسے دھند میں ہی صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دانت سردی کی وجہ سے بج رہے تھے۔ یہ پوچھا نا کام کا سوال، اس نے انگلیوں سے چٹکی بجائی تھی۔ میں ابھی اتفاق سے بالکل اتفاق سے اس ٹرین میں چڑھا، تمہیں سوتا دیکھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ تم تو ایسا سوئی کہ کئی دفعہ ٹرین فری برگ سے فرینکفرٹ اور پھر فری برگ ہونے کے بعد اپنے اسٹیشن پر جا پہنچی۔ آپ جگا دیتے کہ آپ نے یہ کام مجھے سونپا تھا۔ مہروز لاجواب ہو گئی تھی۔ اسے صبح خود ترسی کی وجہ سے ٹھنڈ کا احساس نہیں تھا، ورنہ گلوز اور ایک اور گرم سویٹر تو ضرور ہی پہنتی۔ وہ کوٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہاتھ گرم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ عطل مکان دانتوں سے آواز نہ نکالنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہاتھ پکڑ لو میرا۔ نہیں، مہروز نے دو ٹوک انکار کر دیا تھا۔ تو پھر میرا نام لیتی رہو، کہو دیراک، اور میں کہوں گا دی لاسٹ رپنزل۔ ہم ایک دوسرے کی آواز سنیں گے اور یوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ مہروز کو یہ آئیڈیا بہتر لگا تھا تو ان میں وہ کانوں کا ہی سہارا لے سکتے تھے۔ دیراک، دی لاسٹ رپنزل، دیراک، دی لاسٹ رپنزل۔ اس نے مہروز کا نام اوپیرا کی صورت گاتے ہوئے لیا تھا۔ اب تم بھی اوپیرا گاتے ہوئے میرا نام لو۔ دیراک۔ مہروز نے اس کی بات سنی انسنی کر دی تھی، مگر دوسری طرف خاموشی رہی۔ دیراک۔ مہروز نے پھر اس کا نام لیا تھا، مگر دوسری طرف خاموشی رہی۔ مہروز ایک ہی جگہ رک گئی تھی۔ اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے جاگنے والا بھوک کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ اس کے جسم پر چیونٹیاں دوڑنے لگی تھیں۔ کہیں وہ کھو تو نہیں گیا تھا؟ کہیں اسے بیچ راستے میں لا کر چھوڑ دیا ہو؟ جان بوجھ کر غائب ہو گیا ہو؟ اس کا گلا بھاری ہونے لگا تھا۔ خوف کا احساس پہلے سے زیادہ غالب آ گیا تھا۔ کہاں ہو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ وہ دھند میں دائیں بائیں ہاتھ مارنے لگی۔ دیراک۔ اس نے بھرائے ہوئے گلے کے ساتھ اس کا نام لیا تھا۔ مائی لاسٹ رپنزل۔ اس اپنے کان کے نزدیک سرگوشی سنائی دی تھی۔ مہروز نے فوراً ہاتھ دھند میں مارتے ہوئے کسی کا سویٹر پکڑ لیا تھا۔ تم ہو؟ میں ہوں۔ جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟
تم سن کیوں نہیں رہی تھی؟ خدا کے لیے سردی بہت ہے، ہم یوں جگہ جگہ رک کر ٹائم برباد کر رہے ہیں، میں سردی میں جم جاؤں گی۔ اس کے سویٹر کا کونا پکڑنے چلنے لگی تھی۔ واقعی اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک زندہ انسان سردی میں جمتے ہوئے کیسا لگتا ہے۔ اسے جیسے شرارت سوچ رہی تھی، وہ پھر چلتے چلتے رکا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ایک تو تم اجنبی ہو اور میں نے بھروسہ کر لیا، اوپر سے تم مذاق اڑا رہے ہو، ہنس رہے ہو۔ میں برداشت کر رہی ہوں کیونکہ تمہاری کمپنی میں کام کرنا ہے اور اسٹاپ تک پہنچنا ہے، ورنہ میں کسی کی اتنی فضول باتیں برداشت نہیں کرتی۔ اور میں وارن کر رہی ہوں، اگر کہیں اور مجھے لے کر گئے تھے تو میں پولیس کو بلانے سے بھی نہیں گھبراؤں گی۔ یہ جو کمپنی ہے نا تمہاری، ڈوب جائے گی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ بہت زیادہ سردی اور بولنے کی وجہ سے وہ ہانپنے لگی تھی۔ میں کوئی فضول آدمی نہیں، چلو اب۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے اسے کچھ برا لگا ہے۔ کچھ راستہ خاموشی میں ہی کٹ گیا تھا جب دوبارہ اس کی زبان میں خارش ہوئی تھی۔ ویسے تمہارے پاکستان میں کتنے بہن بھائی اور مائیں ہیں؟ وہاں تو بہت سی شادیوں کا رواج ہے نا؟ ویسے وہاں کے مرد اتنی شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ سوال بدل دیتا ہوں، یہ خواتین ایک ہی مرد کی تیسری چوتھی بیوی کیوں بنتی ہیں؟ مزہ آتا ہے، شوق ہے ہمیں تیسری چوتھی بیویاں بننے کا، اور تم باہر کے لوگ بس پاکستان میں عورتوں اور شادیوں کے لے کر ہی بیٹھے ہوئے ہو۔ کچھ اور نظر نہیں آتا بہت ساری شادیوں کے علاوہ؟ نہیں، تم لوگ کیوں جیلس ہوتے ہو؟ تم لوگ بھی کر لو 3 شادیاں۔ تیراک کو نظر نہیں آ رہا تھا، ورنہ مہروز نے ہاتھ نچا نچا کر اسے جواب دیا تھا۔ اس کا پارا شدید ہائی تھا، تیراک کا کہکا بلند ہوا تھا اور وہ ہنستا ہی جا رہا تھا۔ مہروز نے اس کے سویٹر کا کونا چھوڑ دیا تھا، وہ وقفے وقفے سے ہنس رہا تھا۔ مہروز منہ بنائے اس کے پیچھے چلنے پر مجبور تھی جب دھند میں اپنی پہلی روشنی نظر آئی تھی۔ اس کی سانس میں سانس آئی تھی۔ وہ اسٹیشن کے اندر داخل ہو چکے تھے اور دروازہ بور کرتے ہی گرمائش کے احساس نے مہروز کے اعصاب ڈھیلے کر دیے تھے۔ اسے لگ رہا تھا اس کے ہاتھ اکڑ رہے ہوں۔ اسٹیشن کی دیوار پہ لگی کلاک کو دیکھ کر اس کا سانس بحال ہوا تھا۔ ابھی 9 بجے تھے۔ اسٹیشن پر بہت کم لوگ بینچز پر بس اس کا انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فوراً کاؤنٹر پر گئی تھی اور 10 بجے بس کا پاس لے کر پلٹی تھی۔ تیراک ستون سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہروز اسے نظر انداز کرتی ساتھ شاپ میں گھس گئی تھی۔ وہ پانی کی بوتل، چاکلیٹس، کیک اور بسکٹس اٹھا کر کاؤنٹر تک گئی تھی۔ اس نے خود کو ایسا بنا لیا تھا جیسے وہ یہاں تک کسی کے ساتھ آئی ہی نہیں تھی۔ پیپر بیگ لیے وہ شاپ سے باہر نکل آئی تھی اور شاپ سے باہر طرف بنے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے نمکین کی کریونگ ہو رہی تھی، مگر وہ خود کو روکے پانی کی بوتل منہ سے لگا چکی تھی۔ اسی دوران وہ لڑکا اسے فاصلہ رکھتے ہوئے اس کی دائیں طرف بیٹھ چکا تھا۔ مہروز نے غلطی سے بھی نظریں اس کی طرف نہیں موڑی تھی اور گھٹا گھٹا سارا پانی پی گئی تھی۔ وہ سب کی پیاسی تھی۔ ہونٹوں کو سیدھے ہاتھ کی پرش سے خشک کرتے ہوئے اس نے گود میں پڑا پیپر بیگ دیکھا تھا جس سے چیزیں نکل کر اس کی گود میں پھیلی ہوئی تھیں۔ 2 کیکس میں سے ایک کیک اور چاکلیٹ میں سے ایک فلیور کی چاکلیٹ غائب تھی۔ مزہ آ گیا، وہ انگلیاں چاٹ رہا تھا۔ مہروز نے جھٹکے سے گردن دائیں طرف موڑی تھی اور غضبناک نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ اپنے پیسوں سے خریدو، شرم نہیں آئی لڑکی کے پیسوں سے میٹھا کھاتے ہوئے؟ مہروز کے گال غصے سے تپ رہے تھے۔ یہ لڑکی وڑکی کیا ہوتا ہے؟ یہاں یوروپ میں سب ایکول ہے، لوگ اپنی گرل فرینڈس کے پیسوں کا ڈنر بھی کھا لیتے ہیں۔ اس نے ڈھیٹ پن کی حد کر دی تھی اور انگلی دانتوں میں پھیرتے ہوئے پھنسی ہوئی چاکلیٹ ہٹانے لگا۔ میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں۔ صحیح ہے، پر وہاں سے یہاں تک لایا کون؟ یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ یہ تو میری اچھائی ہے کہ مدد کر لی تمہاری، ورنہ یہاں کی خواتین کسی صورت مردوں سے کم نہیں ہیں۔ کہیں گم بھی ہو جائیں تب بھی اپنی مدد آپ کے تحت راستہ ڈھونڈتی ہیں۔ تم چونکہ اس ماحول کی نہیں ہو تو مدد کر ڈالی۔ ایک کیک کیا کھا لیا، اتنا غضبناک ہو رہی ہو؟ آئی بروز کاٹتے ہوئے جیسے اسے شرم دلا رہا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے شان بے نیازی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ مہروز لاجواب ہوتی میٹھے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ صبر کے گھونٹ بھرتی چہرہ بائیں طرف موڑے خاموشی سے کیکس اور چاکلیٹیں کھاتی رہی۔ جو وہ کھاتی رہی اس کی توانائی بحال ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اس کی موجودگی میں غیر آرامدہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اب کیوں بیٹھا ہے، چلا کیوں نہیں جاتا، مگر پھر اپنی سوچ کو خود ہی جھٹک دیتی۔ وہ مسلسل دایاں ٹانگ ہلاتے ہوئے گنگنا رہا تھا۔ اوپیرا سے ریپ اور راک میوزک تک وہ تمام گانے اونچی اونچی آواز میں گا چکا تھا اور مہروز کی آنکھیں بس گھڑی کے ڈیجٹس پر تھیں۔ آس پاس بینچز پر بیٹھے کچھ لوگ
اونگ رہے تھے اور کچھ چہرہ موڑے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ ٹھیک 10 بجنے سے 15 منٹ پہلے چمکتی ہوئی سرخ بس ٹرمینل کے پاس کھڑی ہو چکی تھی۔ لوگوں کو اٹھتا دیکھ کر وہ بھی اٹھ گئی تھی۔ شکریہ۔ اس نے مڑ کر دیراغ کے شہد رنگ آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ بینچ پر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں رکھے اٹھنے والا تھا کہ اس کا شکریہ سن کر تھم گیا تھا۔ وہ بس کی طرف مڑی تھی اور بس میں چڑھنے تک اس نے واپس گردن نہیں موڑی تھی۔ وہ بس میں چڑھ کر مطلوبہ سیٹ پر بھی بیٹھ گئی تھی، مگر مڑ کر وہیں بینچ پر مجسمہ ہو جانے والے دیراغ کو نہیں دیکھا تھا۔ سردی اس کی ہڈیوں تک گھس گئی تھی۔ وہ بھوک کو بوجھل ہوتے دماغ کے ساتھ نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی اور اب بہنا بھی شروع ہو گئی تھی۔ وہ بستر میں گھسی ساری رات کہیں کھو رہی تھی، سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ وہ جیسے وہیں کہیں بس اسٹاپ میں دھند میں کھو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے جسم میں شدید درد تھا۔ اسے یکدم ایک پھر 2-3 چھینکیں ایک ساتھ آئی تھیں۔ تکیے کے پاس رکھے اسٹال کو اٹھا کر وہ اسے ناک پوچھنے لگی تھی۔ اسے بخار محسوس ہو رہا تھا، اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور وہ واپس سر تکیے پر رکھ چکی تھی۔ اس نے سر موڑ کر ساتھ والے بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی پولینا کو دیکھا تھا۔ اسے جرمنی میں ہونے والا یہ پہلا بخار و زکام تھا۔ وہ ہمت جمع کرتی اٹھی تھی اور کمبل ہٹا کر پولینا کی طرف بڑھی تھی۔ پونا، پولینا۔ اس نے جھک کر پولینا کا کندھا ہلانا شروع کیا تھا۔ پولینا نے کسمسا کر نیند سے بوجھل آنکھیں کھول دی تھی اور خود پر جھکی مہروز کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کہاں تھی کل تم نے تو کبھی یوں سارا دن اور رات ہاسٹل سے باہر نہیں گزاری۔ وہ نیند سے بوجھل آواز میں بھی تشویش میں مبتلا ہوتی مہروز کا زرد چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مہروز نے چہرہ موڑ کر 3 چھینکیں پھر ماری تھی۔ فلو ہو گیا، پولینا نے اٹھتے ہوئے کہا تھا اور ایک انگڑائی بھی لے ڈالی تھی۔ مجھے بخار کی کوئی ٹیبلٹ دے دو۔ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کے پپوٹے سرخ ہو رہے تھے۔ پولینا نے اس کا گال چھوا تھا اور فوراً سے ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ کچھ کھایا ہے؟ مہروز نے نفی میں سے ہلایا تھا۔ اسے بیڈ پہ بٹھا کر چند ہی منٹوں میں بریڈ سلائس اور دودھ لے آئی تھی۔ 2 بریڈ کے سلائس بمشکل کھا کر مہروز نے گولی کھا لی تھی اور واپس کمبل کھینچتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ پولینا نے کھڑکی سے پردے سرکائے تھے تو صبح کا اجالا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، تم اسپتال چلے جائیں گے۔ بس ذرا سا آرام کر لوں تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ پلیز آٹو کو بتا دینا کہ میں آج بھی نہیں آ سکتی۔ وہ زکام زدہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ بلونڈ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے بیڈ پر واپس بیٹھ گئی تھی۔ کہاں تھی کل تم؟ اتنی دیر سے واپس کیوں آئیں؟ مہروز کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ وہ پھر سے دھند کا سفر کرنے لگی تھی۔ بہت عجیب سی رات تھی کل کی۔ اس نے کبھی یوں اجنبی مرد پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب تک ششدر تھی کہ کیسے بغیر ڈرے اس نے اس اجنبی پر بھروسہ کیا تھا۔ میں فرانکفرٹ گئی تھی، یہ مجھے بھی پتہ ہے۔ میں واپس پہ ٹرین میں سو گئی تھی۔ اس وقت صبح کے شاید دن کے 12 تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹشو سے ناک پہنچا لی تھی اور میری آنکھ مغرب کے ساتھ کھلی تھی۔ فوت؟ پولینا کی نیلی آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں۔ میں ڈر گئی تھی پولینا کہ نہ جانے میں کہاں آ گئی۔ پھر وہاں ایک اجنبی شخص پہ بھروسہ کیا میں نے اور اس نے مجھے بس اسٹاپ تک پہنچایا۔ میں 12 بجے پہنچی ہوں یہاں پہ۔ اس نے ایک اور چیخ ماری تھی۔ تمہارے پاس ٹیپ الرٹ ایپ ہے نا؟ ہاں، لیکن ضرورت نہیں پڑی۔ تم کیسے کسی پر بھی بھروسہ کر سکتی ہو؟ فرانکفرٹ میں رات کو ہوم لیس لوگ بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچا چکے ہیں۔ میں حیران ہوں۔ پولینا کو اب تک مہروز پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی بیوقوفی کر سکتی تھی۔ میں بھی حیران ہوں، مہروز نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ کھڑکی پر بجنے والی دستک پر پولینا نے نگاہ اٹھا کر کبوتروں کو دیکھا تھا جو اپنی آمد سے آگاہ کرتے پھر پرواز کرنے لگے تھے۔ تمہارے دوست کبوتر آئے؟ پولینا نے کھڑکی پر نظر جماتے ہوئے کہا تھا۔ آج مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، وہ نہیں سی آواز میں بولی تھی۔ میں آستانہ ڈال دیتی ہوں۔ پولینا کہتے ہی اٹھی تھی اور مہروز کی میز پر پڑے دانوں کے باغ کو اٹھانے لگی۔ مہروز پر آہستہ آہستہ غنودگی چھانے لگی تھی۔ وہ پھر درختوں کے جھنڈ دھند و 2 شہد رنگ آنکھوں کو دیکھنے لگی، پر اب وہاں 2 بڑی آنکھیں اور بھی تھیں اور وہ کالے رنگ کی تھیں۔
پولینہ بلانڈ بالوں کا نفیس سے جوڑا بنا، سفید شرٹ پر بلو ڈینم پہنے، ہلکا میک اپ کیے پینٹنگ کے ایگزیبیشن پر گئی تھی۔ وہ یہاں تک 2 نمبری کر کے گئی تھی۔ 2 نمبری کام کرتے ہوئے اس نے بہت سے کانٹیکٹس بنائے تھے اور یہاں کا پاس بھی اس نے ایسے ہی حاصل کیا تھا۔ اس کی نظریں عبداللہ پر تھی، جو بلو جینز پر بلیک کوٹ پہنے، گھنگریالے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پینٹنگ دیکھنے میں مشغول تھا۔ وہ اس سے 2 قدم کا فاصلہ رکھ کر پینٹنگز دیکھ رہی تھی۔ اس کی توجہ کا مرکز وہ بڑی بڑی آنکھوں والا تھا۔ وہ کیوں اور کب اس میں انوالو ہو گئی تھی، اس سے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ کیفے اور یونی کے بعد اس کا یہی مشغلہ تھا کہ وہ اسپتال جاتی، کبھی وہ اسے مل جاتا، کبھی وہ خود کو چالاکی سے گم کر دیتا۔ وہ اسے روز اسپتال کی ملاقات کے بعد اس سے براہ راست نہیں ملی تھی، پر اس کے پیچھے پیچھے رہنے لگی تھی۔ اس پر نظر رکھنا، اسے چھپ چھپ کر دیکھنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ جانتا ہو اور اسے نظر انداز کر رہا، پر کبھی کبھی وہ بالکل لا علم اپنے کام میں مگن لگتا تھا۔ وہ اس کی خاطر اپنا مذہب بھی بدلنے کو تیار تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کسی فاتح کی طرح اسے 2 قدم کا فاصلہ رکھے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ پینٹنگز دیکھتا، اپنے دوست سے باتوں میں مشغول لگتا۔ وہ آگے بڑھا تھا تو یہ بھی آگے بڑھی تھی کہ خاتون کی میکسی پر پاؤں رکھتے وہ خود بھی گرتے گرتے بچی تھی اور خاتون کو بھی بچا لیا تھا۔ خاتون نے بہت سخت نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ پینٹنگز دیکھنے کے ساتھ انسان ساتھ کھڑے انسان کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ درستی سے کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ پولینہ خجل سا ان کی پشت دیکھتے ہوئے سوری کہہ کر واپس مڑی تھی تو عبداللہ غائب تھا۔ وہ ستونوں کے بیچ سے گزرتی، پینٹنگز پر تبصرہ کرنے والے لوگوں کے بیچ جگہ بناتی اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا دل ڈوبا تھا، کہیں وہ کھو تو نہیں گیا تھا، یا اسے دیکھ کر وہاں سے جلدی چلا تو نہیں گیا تھا۔ وہ ایک ایبسٹریکٹ پینٹ کے پاس کھڑی ادھر ادھر گردن گھما رہی تھی جب اس پینٹنگ میں 2 بڑی آنکھوں کا عکس نظر آیا تھا۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہیں؟ پولینہ تقریباً اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی بڑی کالی آنکھوں نے پولینہ کا دل دھڑکا دیا تھا۔ اسے ایک دم شرمندگی ہونے لگی تھی، وہ پکڑی گئی تھی۔ میں پینٹنگز دیکھنے آئی ہوں۔ وہ نہ انکار کر سکی نہ اقرار۔ تو اس پینٹنگ کی کہانی بتاؤ پھر۔ پولینہ خجل سے مسکرا کر پلٹی تھی اور رنگ برنگی تصویر کی کہانی سمجھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ وہاں صرف بہت سے رنگ تھے اور بس، اس کی کہانی تو بنانے والے کو پتا ہوگی۔ پولینہ نے مڑ کر عبداللہ کو دیکھا تھا جس نے جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تھے۔ اس کے چہرے پر تاثرات ایسے تھے جیسے کہہ رہا کہ وہ اس سے اسی جواب کی توقع رکھتا تھا۔ لوگ صرف اس لیے پینٹنگ نہیں خریدتے کہ اسے کسی نامور پینٹر نے پینٹ کیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کہانی سمجھتے ہوئے، اسے کچھ سیکھتے ہوئے، یا کبھی کبھی اس میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے خرید لیتے ہیں۔ تو پھر آپ کس نیت سے خریدنے آئی ہیں؟ کیا یہاں سب پینٹنگ خریدنے ہی آئے ہیں؟ عبداللہ نے آہستہ قدم دوسری پینٹنگ کی طرف بڑھائے تھے اور مڑ کر مبہم نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پولینہ نے بھی اس کے ساتھ قدم اٹھا لیے تھے۔ چلو پینٹنگ پر ہی صحیح، وہ اس سے بات تو کر رہا تھا۔ یہاں پینٹنگ کے دلادہ لوگ آتے ہیں یا پھر وہ جنہوں نے کسی کو سٹاک کرنا ہو؟ اس نے جیسے پولینہ پر چوٹ کی تھی۔ پولینہ سنی انسنی کرتے ہوئے اس کا بایاں رخ دیکھنے لگی۔ وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے صرف پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ اسے ان پینٹنگز پر رشک آیا تھا، کاش وہ بھی ان پینٹنگز میں سے ایک پینٹنگ ہوتی۔ ہاں شاید، میرا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے سٹاک کرنے کا۔ اس کا سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ پولینہ جی کہتے کہتے زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی اور پھر ہنس دی تھی۔ ہاں، میں لوگوں کو سٹاک کرنے آئی ہوں، اپنی ریسرچ کے لیے ڈاٹا حاصل کرنے آئی ہوں۔ اس نے گال پر آئے لرٹ کو انگلی پر لپیٹا تھا۔ وہ دونوں بھی ایک ایسی تصویر کے سامنے کھڑے تھے جس میں خوبصورت درخت کے پتوں کی چھاؤں میں سنہرے بالوں والی لڑکی براجمان تھی۔ ریسرچ کا ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک مل گیا نا؟ پولینہ نے گڑبڑا کر جواب دیا تھا۔ ابھی تو آپ ڈاٹا کلیکٹ کر رہی تھی۔ ڈاٹا اور ٹاپک ساتھ ساتھ مل گئے۔ پولینہ کھسیانی ہنسی ہنستی تھی۔ عبداللہ نے کھڑے کھڑے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ایک ایسا ریسرچ ہے جس میں ڈاٹا پہلے اور آئیڈیا بعد میں ملتا ہے۔ پولینہ سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ اس نے جھولتے ہوئے نظریں آس پاس کپلز پہ ڈال دی اور لب آپس میں مسلنے لگی تھی۔ تو مان لیں یہاں آپ سٹاک کرنے ہی آئی تھی، ہم دوست بن سکتے ہیں؟ پولینہ کے لہجے میں التجا تھی۔ میں مصروف انسان ہوں، عبداللہ 2 ٹوک جواب دیا کرتا تھا۔
اسے ابھی دو ٹوک جواب دے کر وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ پولینا کی نظر دھندلا رہی تھی، وہ مزید اس کا پیچھا نہیں کر پا رہی تھی۔ سب سے اسے اپنے حسن کی تعریفیں سنی تھیں، وہ بلا شبہ حسین تھی کہ اسے دیکھنے والا اسے بھولتا نہیں تھا۔ پھر یہ کون تھا جو اسے دیکھ کر بھی دیکھ نہیں رہا تھا، اسے نظر انداز کر رہا تھا، ریجیکٹ کر رہا تھا؟ تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں حسن سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ شام میں رات کی سیاہی گل گئی تھی۔ پودوں والی کھڑکی کے پیچھے اپنے بستر پر بیٹھی مہروز فرائز کھاتے ہوئے چند جوڑے پسند کر کے مائدہ کو تصویریں بھیج چکی تھی۔ پاکستان سے مائدہ اس کی مطلوبہ کپڑے خرید کر اسے بھیجا کرتی تھی۔ اسے نئے جاب کے لیے نئے کپڑوں کی ضرورت تھی۔ اس کا فلو اب قدرے بہتر تھا، پر کئی دنوں سے ناک رگڑ رگڑ کر پہنچنے کی وجہ سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ فرائز منہ میں ڈال رہی تھی جب حسیب کی طرف سے ویڈیو کال موصول ہوئی تھی۔ مہروز سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے کال ریسیو کر چکی تھی اور اسکرین پر نظر آتے جرار کو دیکھ کر وہ یکدم ہنسی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ آج فون جرار خود کریں گے۔ زما زوئے، مہروز جان، ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ خان بابا۔ مہروز کی آنکھیں بھی بھیگنا شروع ہو گئی تھی۔ ناک سرخ ہے، زکام ہو گیا تھا۔ انہوں نے فوراً بات شروع کر دی تھی۔ وہ بیٹی کے سامنے رونا نہیں چاہتے تھے، آج وہ اس کا دل ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ جانتے تھے اس پر پچھلے 4 دن ماں کی باتوں کی وجہ سے عذاب گزرے ہوں گے۔ یاسمین کمرے سے باہر دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو کر باپ بیٹی کی آواز سن رہی تھی۔ جی اب بہتر ہوں بہت۔ اچھی بات ہے، گرم گرم چیزیں کھاؤ، دودھ گرم پیو۔ اور کیا چل رہا ہے؟ پڑھائی۔ مہروز ہنس دی۔ مجھے نئی جاب مل گئی۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے فرائز اٹھا کر منہ میں ڈالا تھا۔ اچھا، مبارک ہو۔ بہت اچھی تنخواہ ہوگی، بس 3 دن ہی جانا ہوگا۔ اچھا ہے، تمہیں پڑھنے کا تو وقت ملے گا نا۔ کھانا کھا لیا؟ کیا وقت ہو رہا ہے وہاں؟ کھانا یہاں پاکستان جیسا نہیں ملتا، حلال فوڈ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، بس مجھے اپنی پڑھائی کی وجہ سے زیادہ پکانے کا وقت نہیں ملتا، اسی لیے فرائز اور نگیٹس بنائے۔ اسی لیے کمزور ہو گئی ہو۔ جب تم پاکستان آؤ گی تو میں خود تمہیں کھانا کھلا کھلا کر تمہاری صحت بناؤں گا۔ جرار ہنس دیے تھے۔ یاسمین نے بیٹی کا کہکا بھی سنا تھا اور پھر چند پل دونوں طرف خاموشی رہی۔ یاسمین نے جھانک کر کمرے میں دیکھا تھا۔ جرار بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لب چبا رہے تھے، جیسے وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوں اور کر نہ پا رہے ہوں۔ خان بابا، تنخواہ اتنی اچھی ہے کہ میں بچت اور اوور ٹائم لگا کر جلد قرضہ اتار لوں گی۔ مہروز نے اپنی طرف سے باپ کو تسلی دینا چاہی تھی۔ تمہاری ماں سادہ ہے، میں نے اسے جب قرض کا بتایا تھا تو وعدہ بھی لیا تھا کہ کسی کو مت بتانا، پھر تم تو اولاد ہو نا۔ دیکھا رہا نہیں گیا تو بتا دیا، پھر میں نے سمجھایا اسے تم زیادہ بوجھ دل پر نہ لو۔ مہروز نرمی سے مسکرا دی تھی۔ اسے اچھا لگا تھا اس کا باپ اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کا بھی پردہ رکھ لیا تھا اور بیٹی پر بھی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ مہروز کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی تھیں۔ خان بابا، قرض تو قرض ہوتا ہے، اب پھر یہ میرے ہی خوابوں کی تکمیل کے لیے تھے نا۔ میں نے اپنا بوجھ آپ پر کیوں ڈالوں جب میں محنت سے وہ قرضہ اتار سکتی ہوں؟ آپ تو جاب بھی مل گئی، اب فکر نہ کریں۔ جرار ہلکا سا مسکرا دیے تھے۔ وہ محبت پاش نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی مہروز کتنی سمجھدار ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو فکر نہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ ایک اور بات بھی کرنی تھی تم سے۔ یاسمین کے کان کھڑے ہو چکے تھے، ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ تمہاری ماں نے ایک لڑکی کا بتایا تھا نا تمہیں، تم پریشان نہیں ہو، ہم انہیں انکار کر دیں گے۔ اپنی پڑھائی پہ توجہ دو اور اس وقت کو انجوائے کرو، یہ دوبارہ نہیں آتا۔ میں نے سوچا اس پر۔ مہروز نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ فرائز کی پلیٹ پر ایک کھسکاتی دیوار سے ٹیک لگا چکی تھی۔ اس کا دل بھاری تھا، پھر بہت سوچنے پر اپنے آپ کو اپنی ماں کی جگہ رکھنے پر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بھی غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی طرف سے اس کے لیے بھلا چاہ رہی تھی۔ مجھے اعتراض نہیں۔ اس کا گلا بھاری ہوا تھا۔ ارے وہ تو سادی عورت ہے، اسے لہجوں کی لوگوں کی پہچان نہیں ہے، اس کی فکر نہیں کرو۔ نہیں، میں دل سے کہہ رہی۔ پھر چہرہ دل کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ جرار کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ دل چاہا تھا کہ وہ پاس بیٹھی ہوتی اور وہ اسے سینے سے لگا کر تسلی دیتے کہ ابھی اس کا باپ زندہ ہے، ابھی وہ چھاؤ میں ہے، اسے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹی کا روکھا لہجہ یاسمین کے کانوں میں بھی پڑا تھا تو ان کے اندر بھی بہت ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی۔
مورے صحیح کہہ رہی تھی خان بابا، میں نے ان سے اس دن بہت بڑی بات کہہ دی تھی، لیکن جب وہ سب میرے سامنے آیا تو میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے ذرا سا توقف لیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک ہی دفعہ سے کھا کر میری مشکل آسان کر دے گا۔ خان بابا، فرینکفرٹ سے واپسی پر میں ٹرین میں سو گئی تھی۔ جب سوئی تھی تو دن تھا اور جب جاگی تو رات تھی۔ جرار کے چہرے سے پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ مہروز بھی جیسے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے کھو سی گئی تھی۔ میں ٹرین میں اکیلی تھی، کوئی بھی نہیں تھا، وہاں کوئی بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ مجھے لگا تھا میں کھو گئی ہوں، کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ میرا رونے کو دل کیا تھا۔ میں نے اس سے پہلے خود کو اتنا کمزور نہیں سمجھا تھا۔ میں ایک کمپارٹمنٹ سے دوسرے میں جاتے ہوئے بس یہی دیکھ رہی تھی کہ اگر یہاں کوئی مشکل آ گئی تو کوئی بھاری وزنی شے یہاں مل جائے گی مجھے، جس سے میں اپنی حفاظت کر سکوں۔ تم خیریت سے رہی نا؟ یہی ایک سوال یاسمین کے دماغ میں بھی آیا تھا۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ انہیں مہروز کا لہجہ بھیگا ہوا لگ رہا تھا۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ جب مورے کہتی ہیں کہ میں اکیلی رہ جاؤں گی تو اکیلے رہ جانا کیا ہوتا ہے، جب کہ ایک ہی جسم میں مجھے کھا جانا چاہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تم واپس آ گئی تھی نا؟ جرار بس ایک اور ہی سوال کی تکرار کر رہے تھے۔ خوف کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی تھا کہ بس بیٹی حفاظت سے رہی ہو۔ ایک اچھے شخص نے مدد کی تھی میری، میں بخیریت لوٹ آئی۔ جرار اور یاسمین نے ایک ساتھ شکر ادا کیا تھا۔ پھر مجھے بھی اس رشتے کو ایک چانس دینا چاہیے۔ اگر وہ مجھ سے نکاح کر کے اسپاؤس ویزا پر آنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسی شرائط رکھتے ہیں، ہم بھی مان لیں گے۔ تمہارے پاس انخار کا اختیار ہے۔ جرار نے ایک بار پھر اسے یاد دلایا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میرے پاس انکار کا کوئی حق نہیں ہے، مہروز نے دکھ سے سوچا تھا، تو بڑی بڑی کالی آنکھیں اسے کئی دنوں سے تنگ کر رہی تھیں، مگر وہ خود ترسی کا شکار ہوتی بار بار ماں کے بتائے رشتے کے بارے میں خود کو سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اسے ان دو بڑی آنکھوں سے شدید محبت نہیں ہوئی تھی، مگر شاید اپنا شریک سفر ایسا ہی چاہتی تھی۔ پھر وہ اس کے بارے میں جانتی ہی کیا تھی جو اس کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو تکلیف دے رہی تھی۔ وہ راستے میں ہی ملا تھا اور وہیں کہیں کھو بھی گیا تھا۔ آپ لوگ میرے لیے اچھا ہی فیصلہ کریں گے، مہروز نے بمشکل پلکیں جھپکا کر آنسو پیچھے دھکیلے تھے۔ جرار اسے دعائیں دیتے فوراً فون کاٹ چکے تھے۔ وہ بھی مزید بھاری گلے کے ساتھ اس سے بات نہیں کر پا رہے تھے۔ مہروز فون بیڈ پر رکھتے سر گھٹنوں پر رکھتے ہی ایسا روئی تھی جیسے کوئی کسی کی موت پر روتا ہے۔ اسے پتا تھا وہ لوگ لالچ کر رہے ہیں، مگر وہ جس پرابلم کا شکار تھی کوئی اسے محبت تو نہیں کر سکتا، ہم مفاد کا رشتہ ضرور قائم کر سکتا ہے۔ اور یہی سوچ کئی دنوں سے اسے اپنی تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے تھی کہ وہ امپرفیکٹ ہے، اس کے پاس پسند ناپسند کا حق نہیں ہے، تو پھر جو مل رہا ہے اسی کو ہاں کر دی جائے۔ کیا پتہ ساتھ رہ لینے سے، ایک دوسرے کو جان لینے سے دلوں میں جگہ پیدا ہو جائے۔ دروازہ کھول کر پولینا اندر داخل ہوئی تھی اور مہروز کی گیلی آنکھیں اور سرخ ناک دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہو مہروزے؟ وہ تشویش سے کہتے ہوئے اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس اپنے والد سے فون پر بات ہو گئی تھی، اسی لیے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے ہاتھ کی پُر سے گال رگڑ ڈالے تھے۔ آر یو شور؟ مہروز نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ پولینا گہرا سانس لیتی اٹھی تھی، اس کے دل پر ایک بوجھ تھا ٹھکرائے جانے کا۔ اس نے رشک سے مہروز کو دیکھا تھا، جس کے پاس خون کے رشتے تھے، جن کے ساتھ وہ باتیں کر سکتی تھی، جو اس کا انتظار کرتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کے پاس کون تھا؟ اس کا انتظار کرنے والا کون تھا؟ مہروز پولینا کی نیلی آنکھیں اور خوبصورتی دیکھ کر اللہ سے گلا کر بیٹھتی تھی کہ کاش تھوڑی سی حسین وہ بھی ہوتی، کاش وہ اس کی جیسی شفاف جلد اس کی بھی ہوتی، وہ بھی پر اعتماد انداز میں دنیا کو دیکھتی، اسے روزانہ گولیاں نہ کھانی پڑتی، لوگوں کی نظروں سے خوف کھاتے ہوئے اپنی جلد نہ چھپانی پڑتی۔ اس دنیا میں ہر دوسرا انسان دوسرے کو دیکھ کر رشک کا شکار ہوتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ پولینا اس کی مہویت نوٹ کرتے ہوئے لوشن کا ڈھکن کھول چکی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو۔ خوبصورت؟ پولینا استہزائیہ ہنستی تھی۔ وہ اس خوبصورتی کا کیا کرتی جو اس کے من پسند مرد کی آنکھوں میں نہیں سما رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے ہنستے ہوئے لوشن ہتھیلی پر ڈالا تھا۔ خوبصورتی تو کچھ بھی نہیں ہوتی روزے، یہ بس ہماری آنکھیں ہیں، جس کو جو چیز بھلی لگ جائے بس وہ ہماری خوبصورت ہو جاتی ہے۔ وہ ہاتھوں پر لوشن ملنے لگی تھی۔ کوئی بات ہے کیا؟ اداس لگ رہی ہو۔
مہروز ٹانگیں سمیٹتے ہوئے اسے غور سے دیکھنے لگی تھی۔ پولینا پہلی جیسی پولینا نہیں لگتی تھی جو اسے چڑھتی تھی، ہنستی رہتی تھی۔ اس کے لبوں کی ہنسی کہیں گم ہو گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پولینا نے زبردستی ہنستے ہوئے اسے دیکھا تھا اور لوشن کا کیپ چڑھا کر میز پہ رکھ دیا تھا۔ تم البتہ بڑی مشہور ہو گئی ہو۔ کہاں؟ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ پیج پہ۔ کہاں ہے یہ؟ مہروز نے فوراً سے فون اٹھا لیا تھا۔ اسے خوف محسوس ہوا تھا کہیں وہ آئیڈیا لیک والی بات پورے ڈپارٹمنٹ میں تو نہیں پھیل گئی تھی۔ اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اس کے استاد سے اسے کس نظروں سے دیکھیں گے؟ پولینا نے اسے ایسے دیکھا تھا جسے کہہ رہی ہوں سیریسلی؟ یونیورسٹی فری بک کھولو اور پڑھو، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مہروز تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اسٹوڈنٹ پیج کھول چکی تھی اور اسکرول کرتے اسے 4 دن پہلے کی فیڈ پڑھ رہی تھی۔ اس کا الزام مکی نے ہی دھو دیا تھا۔ مہروز کی شان میں قصید اور ایما کے شاطر پلان کا ذکر کرتے ہوئے اس نے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے کامنٹس پڑھتی جا رہی تھی اور اپنی نیت کی صفائی کا پھل لیتی جا رہی تھی۔ اسکیلیٹیز میں آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ سفید گھٹنوں تک آتی بٹن والی شرٹ پر نیلا فر والا سویٹر پہنے، اسٹال کو گلے کے گرد پھیلا، کمر سے نیچے تک آتے بالوں کو فرنٹ چٹیا میں بنائے، سب سے مسکرا کر مل رہی تھی۔ اس نے آج بھی میک اپ کے نام پر کچھ نہیں لگایا تھا۔ وہ ایک چکور سے کمرے میں موجود تھی۔ اس کا ہیڈ اسے فرسٹ فلور کا دورہ کروا رہا تھا، جہاں وسیع وعریض میزوں کی 2 قطاریں موجود تھیں اور ان پر رکھے کمپیوٹرز پر جوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے 2D کارٹونز، اینیمیٹڈ کارٹونز اور ایڈز اور ویڈیوز بنا رہے تھے۔ وہ تیز روشنی کے بیچ ان 2 قطاروں کے بیچ اپنے ہیڈ کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ اس کے ہیڈ کا سر بھی سرے سے گنجا ہی تھا۔ یہ بھی اچھا ہے کہ نہ بال ہو تو پورا سر ہی گنجا کر لیا جائے۔ کیا یہ سب پہلے سکھایا جاتا ہے؟ وہ ایک کمپیوٹر کے آگے کھڑی تھی جس پر بیٹھے لڑکے نے اینیمیٹڈ لڑکی کافی حد تک بنا لی تھی۔ بالکل، پھر پہلے سیکھنے کے پیسے لیے جاتے ہوں گے نا؟ وہ سرگوشانہ انداز میں سوال پوچھ رہی تھی۔ کمرے میں اس قدر خاموشی تھی کہ اسے اونچی آواز میں بات نہیں کی جا رہی تھی۔ ہرگز نہیں، یہاں اسکل سکھانے کے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے بلکہ دیے جاتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ تو پھر اس کمپنی کو فائدہ کیا ہوا بھلا؟ وہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگی تھی اور متاثر کے نظروں سے اسکرین پر مہارت سے بنائے گئے ریسنگ گیم کے کرداروں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کلائنٹس کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ جب مطلوبہ ریکوائرمنٹس کے تحت پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو کلائنٹ کو کام ڈیلیور کر کے پیسے کمپنی وصول کرتی ہے اور اس کے بعد یہاں کام کرنے والوں کو تنخواہ ملتی ہے۔ وہ متاثر ہوتے ہوئے اپنے ہیڈ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی شدید خواہش جاگی تھی کہ ایسی کمپنی پاکستان میں بھی کھل جائے جہاں نہ صرف اسکل سکھائے جائے بلکہ جاب بھی دی جائے، جبکہ وہاں تو سب الٹ تھا۔ اسکل کے نام پر کورسز آفر تو کی جاتی ہیں مگر ان اسکلز کی جاب نہیں ملتی تھی۔ وہ ہیڈ کی موہت میں چلتے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے دور سے ہی لفٹ میں گھستا آدمی نظر آیا تھا جس نے آج بھی ٹوپی ماتھے تک پھیلا کر پہن رکھی تھی۔ اسے اس پر دی راک کا گمان ہوا تھا۔ کیا اپنی کمپنی میں کتنا فارمل رہتا ہے اور باہر نکلتے ہی آپس سے باہر ہو جاتا ہے؟ مہروز نے اچنبھے سے سوچا تھا۔ مغرب کا ملگجا اندھیرا پھیل رہا تھا جب وہ ایک اسٹور میں داخل ہوئی تھی اور ٹوکرا اٹھائے سبزی کے سیکشن سے کدو، ٹماٹر، پیاز اور آلو اٹھائے تھے۔ وہ انہی 2 لمبے کدوؤں کا انتخاب کرتی تھی جنہیں اس نے سلطان راہی کے گنڈوں سے بچنے کے طور پر استعمال کیے تھے۔ وہ کدو اب اس کے فیوریٹ ہو چکے تھے۔ چپس کے کارنر سے چپس کے پیکٹس اٹھا کر وہ کاؤنٹر پر گئی تھی، پر وہاں قطار کھڑی دیکھ کر وہ ایگزٹ دروازے کے قریب فریج کی طرف بڑھ گئی تھی اور وقت گزارنے کے لیے فریج کے سامنے کھڑی اس میں بوتل دیکھنے لگی جب کسی نے جاتے جاتے اس کے کندھے سے اتنا زور کا جھٹکا دیا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر دروازے کا سہارا لے کر بمشکل گرنے سے بچی تھی۔ اور اسی وقت بیپرز بجنا شروع ہو گئے تھے۔ مہروز نے ناسمجھی سے قطار میں کھڑی لوگوں کو اور اپنی طرف یونیفارم میں ملبوس لوگوں کو بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ بیپر کی بھٹی آواز کی وجہ سے بوکھلا کر مڑ کر بھی نہیں دیکھ سکی تھی کہ اسے دھکا دینے والا کون تھا۔ اس کے آسان خطا ہو گئے تھے۔ اسٹور میں جیسے سب ساکت تھے، اسے اپنا کام چھوڑے مہروز کو دیکھ رہے تھے۔ بس اسٹور میں بیپر بج رہا تھا اور وردی میں ملبوس لوگ اس سے ٹوکرا لے رہے تھے
اس کے کندھے سے بیگ کھینچ کر کاؤنٹر پر بیگ الٹا کر کے اس سے گرنے والی چیزیں پھیلا رہے تھے۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ بس اتنا دیکھ رہی تھی کہ کچھ دودھ کے ڈبے اس کے بیگ سے کاؤنٹر پر گرے تھے۔ قطار میں کھڑے مرد خواتین نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، اسے حیرت سے، حقارت سے دیکھا تھا۔ وردی میں ملبوس شخص اسے چور کہہ رہا تھا۔ چور کے لفظ پر مہروز کا دل خوف سے بند ہوا تھا۔ اس کے کان صحیح صحیح کر رہے تھے جیسے وہ کچھ نہیں سن رہی تھی، اسے بس منہ بھلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے یہ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کسی نے اسے بازو سے جھٹکا دے کر آگے دھکیلا تھا تو جیسے اس کے کان کے پردے کھل گئے تھے، اسے آس پاس باتوں کی آواز آنے لگی تھی۔ جرمن پولیس آفیسر اس کے دونوں بازو پکڑے اس سے استفسار کر رہے تھے کہ اس نے کس وجہ سے چوری کی۔ چوری؟ میں تو یہاں… وہ صحیح سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ عجیب خجالت کا شکار تھی۔ وہ سب کی نظروں کا محور تھی۔ خود کو بے قصور ثابت کرنا اس کے لیے زیادہ دشوار تھا اس وقت۔ اس کے پاؤں میں اس قدر کپکپاہٹ تھی کہ اگر پولیس آفیسر نے اس کے بازو نہ پکڑے ہوتے تو وہ گر جاتی۔ یہ چور نہیں ہے، کسی خاتون کی شستہ جرمن میں کہے گئے جملے پر اس نے چہرہ دائیں طرف موڑا تھا۔ 40 کے لگ بھگ خاتون، براؤن بالوں کو جوڑے میں باندھے، کالا گھٹنوں تک پہنا لانگ کوٹ جس کی کمر پر بیلٹ بھی تھی، بائیں کندھے پر پہنا چھوٹا سا بیگ، براؤن آنکھوں والی سوبر سی خاتون اس کی گواہی دے رہی تھی۔ CCTV فوٹیج لگائیے اور دیکھیں کہ اصل چور کون ہے۔ ان کی بات پہ پولیس افسران ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور چند سیکنڈز میں ہی CCTV فوٹیج ان کے سامنے چل رہی تھی۔ سر کو ہیڈ سے چھپائے شخص نے اس سوبر خاتون کی آواز پر دوڑ لگا دی تھی۔ اس کے دائیں بائیں بغلوں سویٹر کے اندر بہت سے کھانے کے ڈبے چھپے ہوئے تھے۔ وہ پکڑے جانے کے خوف سے دوڑ پڑا تھا اور دروازے کے قریب پہنچتے ہی مہروز کی کھلے ہوئے بیگ میں 2 دودھ کے ڈبے ڈالتے ہوئے وہ بھاگ نکلا تھا۔ بیپر یکدم اور اس قدر تیز تھا کہ مہروز بیگ کے یکدم بھاری ہو جانے کا نوٹس بھی نہیں لے سکی تھی۔ وہ اسٹور کے نچلے فلور سے مرے مرے قدموں کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ وہ ایک طوفان سر کر کے نکلی تھی۔ یہ پاکستانی پولیس نہیں تھی جس سے وہ پھر بھی جان خلاصی کر لیتی۔ وہ سن سے اعصاب لیے پارکنگ ایریا میں ان خاتون کے انتظار میں کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ پارکنگ میں گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ جب جوڑے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ خاتون باہر نکل آئی تھی، مہروز فوراً سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ شکریہ۔ اس خاتون نے رک کر مہروز کو دیکھا تھا اور مسکرا دی۔ نیور مائنڈ۔ ان کی مسکراہٹ کسی سے مشابہ تھی۔ مہروز ذہن پر زور ڈالنے لگی۔ آپ کا نام؟ وہ خاتون آگے بڑھنے والی تھی کہ انہیں اپنی پشت پر مہروز کا سوال سنائی دیا تھا۔ فرح خان۔ انہوں نے مڑ کر مہروز کو دیکھا۔